السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، تذکرۃ الانبیاء کے درس نمبر 156 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ ہم سن رہے ہیں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح۔ پچھلے کئی درس سے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب و مقام، آپ کی عظمت، آپ کی بزرگی کے تعلق سے سماعت کر رہے ہیں۔ آج کے درس میں انشاءاللہ اسی باب سے مزید کچھ باتیں ہم سماعت کریں گے۔ آئیے درس میں آگے بڑھنے سے پہلے حسب معمول اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیتے ہیں۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھنے کی ضرور کوشش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت اور بلند آواز۔ ابن عساکر نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی کوئی نبی نہیں بھیجا مگر یہ کہ وہ حسین چہرے والا اور حسین آواز والا بھیجا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کو بھیجا تو حسین چہرہ اور حسین آواز عطا کر کے بھیجا۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز وہاں پہنچتی تھی جہاں کسی اور کی آواز نہیں پہنچتی تھی۔ رب تعالیٰ کے تمام خزانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ حضرت ربیع بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزارتا تھا۔ میں نے آپ کی خدمت میں وضو کے لیے پانی اور آپ کی حاجت کا سامان یعنی مسواک، مصلی وغیرہ پیش کیا تو آپ نے مجھ سے فرمایا کچھ مانگو، تو میں نے عرض کیا کہ میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا اس کے بغیر کچھ اور؟ آپ نے عرض کیا صرف یہی۔ آپ نے فرمایا کثرت سجود سے اپنے نفس پر میری امداد کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کسی چیز کی حاجت ہو تو مجھ سے طلب کرو۔ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں آپ کا مقصد یہ تھا کہ میں تمہاری خدمت کے بدلے تمہیں تحفہ دوں، کیونکہ کریم لوگوں کی یہی شان ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور کوئی کریم بھی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً ذکر فرمایا طلب کرو، یہ نہیں فرمایا کہ فلاں چیز طلب اور فلاں چیز طلب نہ کرو۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت آپ کو عطا فرمائی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے جو چاہیں جسے چاہیں عطا فرما دیں۔ اسی وجہ سے ہمارے ائمہ اکرام نے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت شمار فرمایا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس پر مختص کیا ہے کہ جسے چاہیں جو چاہیں عطا فرمائیں۔ حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی اکیلے شہادت کو 2 کے برابر قرار دینا آپ کے وسیع اختیار پر دلالت کر رہا ہے، اور ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کو بکری کے 6 ماہ کے بچے کی قربانی کی اجازت فرمانا اور ساتھ ہی یہ ارشاد فرمانا کہ یہ تمہارے لیے جائز ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ اس سے واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسیع اختیارات عطا فرمائے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے جنت آپ کے اختیار میں دے دی، جسے چاہیں جتنا حصہ عطا کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا اس کے بغیر تو کچھ طلب نہیں کرو گے،
یہ دراصل امتحان تھا کہ کیا اس اعلیٰ مطلوب پر قائم رہتے ہیں یا نہیں، کیونکہ یہ ایسی چیز کی طلب تھی جس کے مقابل میں کوئی چیز نہیں تھی۔ بے شک اعلیٰ مقامات کی طلب پر ثابت رہنا ہی کامل کمالات میں سے ہے۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف یہی ہے کہ جنت میں آپ کی رفاقت میسر ہو۔ ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ اس جواب پر فرماتے ہیں، سبحان اللہ، وہ شخص کتنا ہی بلند مرتبہ رکھتا ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حسین خدمت کا شرف حاصل ہو، اور کتنی بلند ہمت حاصل ہے کہ اعلیٰ سوال کیا اور پھر اس پر ثابت قدم رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کثرت سجود کا حکم دیا، جس سے اشارہ تھا کہ جنت میں رفاقت اعلیٰ قسم کے مراتب سے ہے۔ اعلیٰ مرتبہ انسان کو اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب وہ اپنے نفس کی خواہشات کے خلاف نیکیوں کے کام کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے نفس کی اصلاح میں میری امداد کثرت سجود سے کرنا۔ اس میں اشارہ اس طرف تھا کہ یہ بلند و بالا مرتبہ صرف سجدوں سے نہیں ملتا، نفس کے خلاف زیادہ سجدے بھی کرنا، لیکن جنت میں یہ مقام اسی وقت ملے گا جب میری دعائیں بھی تمہاری عبادت کے ساتھ شامل ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درود کا جواب دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں کہ مجھ پر وہ سلام بھیجے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ میری توجہ اس کی طرف مبذول کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کی سلام کا جواب دیتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ تم پر بھی سلام ہو۔ حدیث شریف میں جو ذکر ہے اس کے متعلق ابن الملک نے بیان فرمایا، روح کا لوٹنا حقیقی معنی میں استعمال نہیں بلکہ مجازی طور پر اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مطلع فرما دیتا ہے کہ فلاں شخص آپ پر درود پڑھ رہا ہے تو آپ اس کا جواب دیتے ہیں۔ اسی حدیث مذکور کا معنی علامہ سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کئی طرح سے بیان کیا ہے۔ ان معنوں میں سے ایک کے متعلق فرمایا کہ یہ معنی بہت ہی قوی ہے۔ معنی آپ نے یہ بیان کیا، رد روح کا یہ مطلب نہیں کہ روح آپ کے بدن سے جدا ہونے کے بعد لوٹتی ہے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برزخ میں احوال ملکوت میں مشغول ہیں اور رب تعالیٰ کی تجلیات کے مشاہدے میں مستغرق ہیں۔ جس طرح آپ دنیا میں وحی کی حالت میں ہوتے تھے، پھر وحی کے بغیر دوسرے اوقات میں دنیا والوں کی طرف توجہ فرماتی تھی، اسی طرح آپ جب رب تعالیٰ کی تجلیات کے مشاہدے میں استغراق کے بعد سلام بھیجنے والوں کی طرف توجہ فرماتے ہیں۔ اس حال کو رد روح سے تعبیر کر دیا گیا ہے۔ درود پاک ذکر خدا بھی ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر زیادہ درود شریف پڑھنا چاہتا ہوں، اپنی دعاؤں اور اوراد اذکار میں سے کتنا وقت آپ کے درود کے لیے مقرر کر دوں؟ آپ نے فرمایا، جتنا تم چاہتے ہو۔ میں نے عرض کیا، چوتھائی وقت مقرر کر لوں؟ آپ نے فرمایا، جتنا تم چاہتے ہو، اگر تم اس سے زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، نصف حصہ وقت کا مقرر کر لوں؟ آپ نے فرمایا، جو تم چاہتے ہو، اگر تم اس سے زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، 2/3 مقرر کر لوں؟ آپ نے فرمایا، جو تم چاہتے ہو، اگر تم اس سے زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، کل وقت مقرر کر لوں؟ آپ نے فرمایا، اگر ایسا کر لو تو یہ تمہارے تمام امور کے لیے کافی ہے اور تمہارے گناہوں کو مٹائے گا۔ اگر تم نے اپنی دعاؤں کا کل وقت مجھ پر درود پاک پڑھنے میں صرف کر دیا تو جو بھی تمہارے لیے واقع ہونے والے امور ہوں گے ان میں کافی ہوگا، یعنی
جو حوادثات وغیرہ تمہیں دینی یا دنیاوی امور میں غم میں ڈالنے والے ہوں گے، ان میں تمام امور میں درود پاک تمہارے لیے کافی ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں، ورد، وظیفے اور ذکر کرنے کے تمام وقت کو درود پاک پڑھنے میں صرف کرنا کیوں بہتر قرار دیا؟ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا پڑھنا اللہ تعالیٰ کے ذکر پر مشتمل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بھی پائی گئی ہے، اور درود پاک اپنے ذاتی حقوق کی ادائیگی کی بنسبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ادا کرنے پر مشتمل ہے، اور درود پاک پڑھنے میں اپنی ذات کے لیے دعا کرنے پر ایک عظیم الشان عمل کو ترجیح دی گئی ہے، جو عمل باعث کرم ہی کرم ہے۔ یعنی دعا سے بھی بہتر درود پاک کہ اس میں رب تعالیٰ بھی راضی اور رب تعالیٰ کا رسول بھی۔ جب رب تعالیٰ اس کی حاجات کو جانتا ہے تو اسے اپنی رضا و رحمت سے اس کے عرض کرنے کے بغیر ہی عطا فرمائے گا۔ یہاں سے جاہل قوم کا اعتراض بھی ختم ہو گیا کہ اہل سنت و جماعت درود ہی پڑھتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے۔ کاش کہ اللہ تعالیٰ انہیں علم عطا فرما دے اور انہیں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ درود پاک دراصل اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ہے۔ یہاں ایک مشہور اعتراض ہے کہ عام طور پر یہ ثابت ہے کہ مشبہ بے سے کم درجہ ہوتا ہے۔ اس درود میں تشبیہ دی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، کیونکہ کہا جاتا ہے اے اللہ صلوات بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر جیسا کہ تو نے صلوات بھیجا ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی آل پر۔ اس سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام افضل ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، حالانکہ آپ افضل الانبیاء ہیں۔ یہاں تشبیہ کیسے درست ہے؟ اس سوال کے ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کئی جواب دیے ہیں، ان میں سے 3 جواب نقل کر رہا ہوں۔ یہاں تشبیہ اصل میں مقدار میں نہیں، یعنی صرف یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیج جیسا کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام پر صلوات بھیجی ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ اسی طرح اور اتنی مقدار میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی صلوات بھیج جیسا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ یہاں بھی صرف فرض ہونے میں تشبیہ دی گئی ہے، یہ مطلب نہیں کہ جتنے روزے تم پر فرض ہیں اتنے ہی پہلی تمام قوموں پر ہوئے۔ اسی طرح رب تعالیٰ نے فرمایا بے شک ہم نے تمہاری طرف وحی کی جیسے ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی۔ اس میں بھی صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ آپ کی طرف بھی وحی کی گئی اور نوح علیہ السلام کی طرف بھی۔ یہ نہیں ثابت کیا گیا ہے کہ جتنی وحی نوح علیہ السلام کی طرف کی گئی اتنی ہی وحی آپ کی طرف بھی کی گئی، اور فرمایا احسان کرو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان فرمایا۔ یہاں بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ جتنا احسان اللہ تعالیٰ نے تم پر فرمایا اتنا احسان تم دوسروں پر کرو، بلکہ صرف احسان کرنے کا بنی اسرائیل نے قارون کو مشورہ دیا تھا۔ درود شریف میں کاف تشبیہ کے لیے استعمال ہی نہیں بلکہ علت و سبب کے لیے ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کے ارشاد میں لفظ اعلیٰ سبب کے لیے آیا ہوا ہے۔ آیت کا معنی یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو کیونکہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ اب اس جواب کے مطابق درود کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر صلوات بھیج کیونکہ تو ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی آل پر صلوات بھیج چکا ہے۔ یہاں تشبیہ مجموع کو مجموع سے دی گئی ہے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی آل سے کثیر انبیاء اکرام ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان میں ہی سے ہیں۔ اب درود پاک کا معنی یہ ہوگا اے اللہ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر اتنی کثیر مقدار میں صلات بھیج جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی آل میں سے کثیر انبیاء اکرام پر کثیر صلات تو نے بھیجی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔